کی نعمتوں کا اظہار اگر گناہ میں نہیں ہے، اسراف کے طور پر نہیں ہے، تکبر کے طور پر نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حدود میں رہ کر کے اگر اس کا استعمال کر رہا ہے بلکہ اس کا اظہار بھی کر رہا ہے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے اور کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے نعمتوں سے نوازنے کے بعد بھی انسان کی زندگی میں خوشحالی ہونے کے باوجود اگر انسان ان نعمتوں کا اظہار نہیں کرتا ہے یا اس کا استعمال نہیں کرتا ہے تو یہ تو بخیلی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پھر بھی انسان اس کو استعمال نہیں کر رہا، خود اپنی ذات پر تنگی کر رہا ہے اور اپنے اہل و عیال پر تنگی کر رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ میں تنگی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے پھر بھی اگر انسان ان نعمتوں کا استعمال نہ کرے، رہتے ہوئے بھی اگر ان کو استعمال نہیں کر رہا ہے تو سمجھیے کہ یہ بخیلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کی ہم انسانوں پر بے شمار انعامات و احسانات ہیں اور ان میں ان نعمتوں میں بعض سے افضل ہے۔ کوئی بڑی نعمت ہے، کوئی چھوٹی نعمت ہے، کوئی ظاہری نعمت ہے تو کوئی باطنی نعمت ہے، اور ان نعمتوں کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر شمار کرنا چاہیں۔ نعمتوں کے حوالے سے جہاں بہت ساری تعلیمات ہیں اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے، وہیں پر ایک تعلیم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہم پر جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی دی گئی نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ جو اللہ اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازا ہے، اپنے بندے کی زندگی میں اس کا اثر اللہ دیکھنا پسند کرتا ہے۔ ترمذی کی اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندے پر اس کی نعمتوں کا اثر دیکھا جائے، بندے کی زندگی میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کا اثر ظاہر ہو، نعمتوں کا اظہار۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار بطور فخر نہیں ہونا چاہیے، بطور فخر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کبر والی جو حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبر کی مذمت، تکبر کی مذمت بیان کی، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنہ ونعلہ حسنہ، ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر میں شمار ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تکبر نہیں بلکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ تو اظہار زینت ہے، یہ تزین اور تجمل ہے، خوبصورتی ہے۔ اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی تعریف کی، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ آدمی حق بات کو نہ مانے، حق بات سچی بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ تو اگر کوئی شخص اچھے لباس پہنتا ہے، اچھی سواری
استعمال کرتا ہے، اچھے خوبصورت گھر میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر رہا ہے، لیکن اگر وہ فخر و غرور کے طور پر نہیں ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو انسان ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے، بطور فخر نہ ہو، بطور اسراف نہ ہو نعمتوں کا استعمال، اور معصیت اور گناہ میں نعمتوں کا استعمال نہ ہو۔ اگر ہم حدود میں رہ کر گناہوں سے بچتے ہوئے، اسراف سے بچتے ہوئے، فخر اور تکبر سے بچتے ہوئے اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندے کی زندگی میں دیکھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ جو صاحب خیر ہیں، جن کو اللہ نے وسعت سے نوازا ہے، اللہ نے ان کو مال دولت، مال کثیر سے نوازا ہے، اچھے خوشحال ہیں، تو لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، خوشحال آدمی، طاقت والا آدمی اپنی طاقت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ لیکن اگر کسی کی روزی تنگ ہے، آمدنی محدود ہے، تو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اپنی آمدنی اور اپنی طاقت کے حساب سے خرچ کرے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشحال زندگی سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی میں، تجارت میں برکت دی ہے، تو اگر ہم اپنے اہل و عیال پر فراخ دلی سے، کشادگی کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں، ان کی جائز ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ ہمارے اہل و عیال خوشحال زندگی میں رہیں، نعمتوں میں رہیں، جو صحیح نعمتیں ہیں، جائز ان کی تمنائیں اور خواہشات، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، طاقت والا اپنی طاقت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، لیکن اگر کسی کی روزی میں تنگی ہے تو اپنی طاقت کے حساب سے خرچ کرے۔ تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اظہار اگر گناہ میں نہیں ہے، اسراف کے طور پر نہیں ہے، تکبر کے طور پر نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حدود میں رہ کر کے اگر اس کا استعمال کر رہا ہے، بلکہ اس کا اظہار بھی کر رہا ہے، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے اور کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے نعمتوں سے نوازنے کے بعد بھی، انسان کی زندگی میں خوشحالی ہونے کے باوجود اگر انسان ان نعمتوں کا اظہار نہیں کرتا ہے یا اس کا استعمال نہیں کرتا ہے تو یہ تو بخیلی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پھر بھی انسان اس کو استعمال نہیں کر رہا، خود اپنی ذات پر تنگی کر رہا ہے اور اپنے اہل و عیال پر تنگی کر رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ میں تنگی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، پھر بھی اگر انسان ان نعمتوں کا استعمال نہ کرے، رہتے ہوئے بھی اگر ان کو استعمال نہیں کر رہا ہے تو سمجھیے کہ یہ بخیلی ہو جائے گی اور مال کی حرص و لالچ ہو جائے گی، جو ایک مذموم اور عیب کی چیز ہے اور اس کی مذمت بیان کی گئی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، نعمتوں، اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، تو ہم گناہوں سے بچتے ہوئے، اسراف سے بچتے ہوئے، تکبر سے بچتے ہوئے ان نعمتوں کا ہم صحیح استعمال کریں اور ان نعمتوں کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ تم اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو، تحدیث نعمت جسے کہتے ہیں۔ تو اظہار نعمت، تحدیث نعمت اگر بطور فخر نہیں ہے تو یہ جائز ہے، بلکہ ہونا چاہیے، لیکن ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے۔ نعمتیں ہونے کے باوجود اگر انسان ان کا استعمال نہ کرے، تنگی کرے، تو اس کی مذمت ہے اور اس کو بخیلی اور مال و دولت کی حرص و لالچ میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی نافرمانی سے بچائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔